بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رحمان الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے۔ درود و سلام پاک محمد اور پاک محمد کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نادر نیوز۔ آج کے دن کی خاص اور اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ ہم یہ ولاگ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت ایکس پر مین کے ٹویٹر پر سوشل ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ ہے مریم اورنگزیب کا چترول۔ کل مریم اورنگزیب نے اگلے دن ایک کانفرنس میں ایک ایسا لفظ بولا جو ان کو لیے، بلکہ زیب تو ان کو دیتا ہے جس طرح کے وہ پہلے بھی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور جس طرف کے وہ الفاظ بولتے ہیں، یہ ایک وحشی طریقہ ہے، یہ ایک وحشیانہ طریقہ ہے۔ اور پھر پی ایم ایل این وہ وحشیانہ طریقے وحشت یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تمام اداروں اور تمام چیزوں سے اور تمام ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا جب سے یہ بیان آیا کہ فتنے کو مین کے عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ بولا کہ اس کو سر قلم کر دینا چاہیے تھا، تو اس وقت سوشل میڈیا ایکس پر ٹویٹر پر انہوں نے سب سے زیادہ اسی فکرے پر لوگوں نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ مریم اورنگزیب آن دا ریکارڈ ٹی ویز میڈیا کے سامنے معافی مانگے۔ دوسرا جو اس وقت اہم ایشو چل رہا ہے وہ ہے رائے ثاقب کا۔ رائے ثاقب نے جی ہاں لاہور میں جو ایک پریس ہو رہے تھے نواز شریف کے جس حلقے سے وہ ہارے ہیں منصیرہ سے، اس کے پرنٹنگ جو ہے نا وہ پرنٹنگ ہو رہی تھی دوبارہ۔ حالات سوچنے والی ناظرین یہ بات ہے کہ الیکشن ہوئے کم از کم آج 9 دن ہو چکے ہیں، بلکہ 10واں دن ہے، تو 10 دنوں کے بعد وہ کس لیے پرنٹ ہو رہے ہیں؟ اس میں شک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ جو کاغذات ہیں وہ ان پہ پھر مورے وغیرہ لگا کے انہوں نے منصیرہ پتا کے پھر فارم 40 الگ سے تیار کرنا تھا جس میں نواز شریف ہار گیا تھا، وہ اس کو جتوانا چاہتے تھے۔ یہ سین ہو گیا۔ دوسرا، آج تحریک انصاف نے سب سے بڑا اتحاد کیا ہے۔ جی ہاں، تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل جس کے سربراہ ہیں حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان سے اتحاد کیا ہے۔ آلریڈی ان کا MWM سے اتحاد تھا، مجلس وحدت مسلمین۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کچھ لوگ کچھ فرقہ واریت جو ہمیشہ فرقہ واریت کو نا پروان چڑھاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے جی مجلس وحدت مسلمین سے شمولیت کی ہے تو یہ فرقہ بازی پھیلا رہے تھے مین۔ آج تحریک انصاف نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے۔ آج کا سب سے یہ بڑا اتحاد ہے ان کا۔ اب وہ مخصوص نشستیں حاصل کریں گے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے بھی اپنا علاق کر لیا ہے، MWM کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس اتحاد میں جو سب سے بڑی انفارمیشن یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ اتحاد کوئی ڈیل پر نہیں ہے، کسی ڈیمانڈ پر نہیں ہے۔ جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کی آپ نے ڈیمانڈ دیکھی، پی ڈی ایم آپ کے سامنے بنی، اس کی آپ کو سب کو ڈیمانڈوں کا پتہ ہے۔ اگر اب کوئی PMLN کے ساتھ پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وفاق میں آپ یہ عہدہ لیں، آپ یہ صدر کا عہدہ لے لیں۔ اس طرح ابھی تک MWM اور سنی اتحاد کونسل نے تحریک انصاف سے کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی۔ حتیٰ کہ آپ MKM کو دیکھ لیں، اگر وہ بھی PMLN کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کی بھی چند شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کروانے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ واحد اتحاد ہے جو صرف بظاہراً آپ کو MQM اور پیپل پارٹی اور نون لیگ کا بڑا اتحاد نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے پس منظر کچھ ان کے مقاصد ہیں، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ چھڑوانا چاہتے ہیں، کچھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ اتحاد ہے جس میں نہ کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے، صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ پاکستان کے لیے اتحاد کیا ہے۔ یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا۔ اور دوسری جو شیر افضل مروت کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا، آج وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو سارا بتایا، تو عدالت چیف جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یہ ریاست کر کیا رہی ہے آخر؟ یہ MPO کے غلط
کیوں غلط نتائج آ رہے ہیں، MPO آرڈر دیے جا رہے ہیں اور یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اگر اسلام آباد محفوظ نہیں ہے تو اسلام آباد میں جو پوری دنیا کے سفارت خانے ہیں ان کو کیا پیغام جائے گا؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جس پر حکومتی نمائندے بخلاہٹ کا شکار تھا، اس نے کہا جی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس وقت شیر افضل مروت نے کہا کیوں نہ IG اسلام آباد کو 7-8 دن کے لیے جیل بھیجا جائے تو ان کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں دفعہ 144 نوافذ تھا تو PTI نے احتجاج کیا تھا۔ ظاہری بات ہے دھاندلی ہوئی تھی، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا تھا پاکستان کی طریق میں۔ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، وہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ لگا کر احتجاج جو ہوا تھا اس کے تحریک انصاف کے اہم رہنما جن میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین اور باقی اہم دیگر رہنما ہیں جن پر پرچہ درج ہو چکا ہے۔ یہ ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں، ریاست جس طرح ایک پارٹی کے ساتھ کر رہی ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ عوام دوسرے ممالک میں ہماری کیا امیج جا رہی ہے۔ اور الجزیرہ نیوز والے، اس کے علاوہ ٹائمز نیوز، انڈیا نیوز، سب کوئی بھی ان نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کی اس وقت پوری دنیا میں اس ریاست نے، اس حکومت نے، یہ دوسرے کی حکومت انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے پاکستان کی ناک کٹوائی ہوئی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، کچھ دیکھ لیں، کچھ لحاظ رکھ لیں پاکستان کا۔ تو یہ بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان سے بڑے ہیں، جو یہ PMLN کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ سب بچے نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کو کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک پارٹی سے اتنا زیادہ نفرت کرتے ہوئے اس ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ملک کو صرف اور صرف عمران خان کی ضرورت ہے تو پھر عمران خان کو لایا جائے، سب کو مل کے چلنا چاہیے، نہ کہ یہ نفرتیں سر قلم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کبھی کبھی ایسے پاکستان میں ڈرامائی نظام چل رہا ہے جیسے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی ہم انڈین موویز دیکھ رہے ہیں، ان کی جیسے جنگ بیڑی، جنگ بازی۔ ابھی تک الیکشن ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، جیل میں بیٹھے شخص نے ان کو اس طرح کے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کوئی بننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی اکیلا PMLN حکومت لینے ہی نہیں چاہتی، کیوں؟ لولی لنگڑی حکومت ہے۔ اور نواز شریف، میرے محبوب قید میاں نواز شریف کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اب وہ مری قیام کرنے آ رہے ہیں، اب وہ مری میں گل کھلائیں گے۔ مری میں شدید برف باری پڑ رہی ہے، دیکھتے ہیں اب نواز شریف پر کیسی یالہ باری کا اثر پڑتا ہے اور ادھر جا کے وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔